السلام علیکم۔ آج کے دن کا آغاز ہو رہا ہے ایک بہت ہی مزیدار اور سادہ ڈوسے کے ناشتے کے ساتھ۔ کہتے ہیں نا کہ اگر صبح کا آغاز اچھا اور ہلکا پھلکا ہو تو پورا دن پرسکون گزرتا ہے۔ گھر کے لیے بنے ہوئے کرسپی اور گرما گرم ڈوسے کی بات ہی الگ ہے، جو نہ صرف صحت بخش ہے بلکہ سب کا پسندیدہ بھی۔ سادہ ڈوسا اپنی سادگی اور بہترین ذائقے کی وجہ سے ناشتے کے لیے ایک مثالی انتخاب ہے۔ باہر کے کھانے اپنی جگہ، لیکن جو سکون گھر کے کیے ہوئے ناشتے میں ہو وہ کہیں اور نہیں۔ ناشتے میں جب سادہ ڈوسا سامنے آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پلیٹ میں کوئی سفید چادر تان کر سو رہا ہو۔ دیکھنے میں جتنا معصوم، کھانے میں اتنا ہی کرسپی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے کھاتے وقت ضمیر پر بوجھ نہیں ہوتا ہے کتنا کھا لیا، بلکہ دل کہتا ہے ایک اور، بس آنے دو۔ یہ تو بس ہوا کا جھونکا تھا۔ سب سے مزے کی بات، اسے بنانے میں جتنی محنت لگتی ہے ختم ہونے میں اس سے بھی کم سیکنڈ لگتے ہیں۔ ایک بھی بنا نہیں ہوتا کہ دوسرا ختم ہو جاتا ہے۔ اس معصوم اور سیدھے سادے ڈوسے پر جب گھی اور شکر کا چھڑکاؤ ہوتا ہے تو اس کی شرافت دیکھتے ہی ریالٹی میں بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی اس گرما گرم ڈوسے پر گھی کی بوندیں گرتی ہے ایسے چمکنے لگتا ہے جیسے کوئی دولہا پارلر سے تیار ہو کر نکلا ہو، اور اوپر سے جب اس پر شکر کی بارش ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے دولہا میاں میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہمیں بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اسے دیکھ کر ڈائٹنگ کرنے والوں کا ایمان ایسے ڈگمگاتا ہے کہ وہ بھی آج آخری بار کہہ کر ٹوٹ پڑے۔ سچ تو یہ ہے کہ گھی اور شکر کے اس ملاپ کے سامنے تو بڑے بڑے برگر اور پیزا بھی توبہ توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اس ڈوسے کی سیاست بڑی عجیب ہے۔ جیسے ہی یہ توا چڑھتا ہے امی کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اور ہسبینڈ صاحب تو ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ان کی کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ لیکن ایک میں ہوں جس کا منہ خود بخود بن جاتا ہے، بالکل گرم گرم توے کی طرح۔ سب کی پسند سر آنکھوں پر، پھر کیا کبھی اس معصوم باورچن کی پسند کا کوئی نوڈلز بھی کبھی بنے گا؟ خیر کوئی بات نہیں، ان کی خوشی کے خاطر ہم نے بھی دل پر پتھر رکھ کر کہہ دیا چلو آج ڈوسا ہی سہی۔ لو جی، ڈوسے کی مٹھاس تو ہو گئی، اب باری ہے اس قومی مشروب کی جس کے بغیر ہمارے گھر کا نظام شمس نہیں چلتا۔ چائے گھول رہی ہے اور خوشبو بھی ایسی کہ پڑوس والے بھی آ کر دستک دیں۔ ایسے میں اس کو تھرماس میں ڈال کر قید کر لوں گی تاکہ یہ گرما گرم رہے، بالکل ویسے ہی جیسے صبح سے میری طبیعت اور ان کی فرمائشوں سے گرم ہو رہی ہے۔ بس اب یہ چائے جائے گی اور ہم سب کے سر کے درد کو بھگائے گی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری، یہ کچن کی ایسی ڈیوٹی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ابھی ناشتے کے برتنوں نے الوداع بھی نہیں کہا تھا کہ دوپہر کے کھانے کا بلاوا آ گیا۔ لو جی، اب میدان جنگ کچن فرائی ہو رہا ہے۔ کڑھائی سے آتی وہ چھن چھن کی آواز اور چکن کا وہ سنہرا رنگ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے بوٹیا مجھ سے کہہ رہی ہو فکر نہ کریں، ہم آپ کا موڈ ٹھیک کر دیں گے۔ صبح ڈوسے پر منہ بنا تھا، لیکن اس فرائی چکن کی خوشبو نے تو آپ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی ہلچل مچا دی۔ کرانچی فرائی چکن لاسٹ والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی تھی، مصروفیت کی وجہ سے دیورانی گھر پر آئی تھی تو بالکل اسی طرح اسپیشل چکن بنایا تھا، پھر شوٹ نہیں کر سکی تھی۔ ایک منفرد انداز میں وہ سیکرٹ ریسیپی ہے جو باہر مہنگے برانڈز کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ دیکھیے چکن بالکل تیار ہے اور اب شروع ہوتا ہے اصل جادو۔ سب سے پہلے میں اپنا خاص سیکرٹ مسالہ پاؤڈر تیار کیا ہے جو میرے ہسبینڈ نے مجھے بنا کر دیا تھا۔ اب اس چکن کے پیس کو اس پاؤڈر میں اچھی طرح سے ڈبو دیں گے۔ یہاں خیال رکھنا ہے کہ مسالے کو کونے کونے تک پہنچایا جائے تاکہ ذائقہ اندر تک اترے۔ اب آتا ہے وہ مرحلہ جو آپ کو حیران کر دے گا۔ اس مسالے والے چکن کو میں نے ایک بار سارے پانی میں ڈبویا ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہے، لیکن یہ وہ ٹرک ہے جو چکن کو باہر سے سخت اور اندر سے جوسی بنائے گی۔ پانی سے نکال کر اسے دوبارہ اسی پاؤڈر میں ڈالیں گے تاکہ اس پر خوبصورت کرمپ بن جائے۔ اب جائے گا یہ گرما گرم تیل میں، سنہری رنگ آنے تک اسے فرائی کریں۔ اس کی آواز بتا رہی ہے یہ کتنا کرانچی بن رہا ہے۔ آج تو ہسبینڈ بھی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ میرا ڈوسا والا غصہ بھی اسی خوشبو میں اڑ گیا۔ جی ہاں، ہمارا جوسی اور کرسپی چکن بن کر بالکل تیار ہے۔ دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے یہ کتنا نرم اور ذائقے دار بنا ہے۔
وہ جو ہم نے پانی اور مسالے والا جادو کیا تھا اسی نے کمال کر دیا۔ اب تو خوشبو ایسی پھیلی ہے کہ سارے گھر میں بھوک کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ دیکھیے، اوپر سے کرنچی کرسپی اور اندر سے جوسی جوسی ہمارا چکن بن کر ریڈی ہے۔ ابھی کچن سے فارغ ہوئی تھی، یاد آیا کہ واشنگ مشین بھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اب میں مشین میں کپڑوں کا میلہ لگانے جا رہی ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک ہاؤس وائف کی زندگی بھی اسی مشین کی طرح گول گول گھومتی ہے، کبھی کچن، کبھی صفائی، کبھی یہ ڈھیر سارے کپڑے۔ شکر ہے اس پاک ذات کا کہ اب تو مشین آ گئی ہے، ورنہ ہاتھوں سے دھونا کتنا مشکل لگتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم امی کے کمرے کی بیڈ شیٹ نکالتے ہیں، کیونکہ بزرگوں کی کمرے کی تازگی اور سکون سب سے مقدم ہے۔ اس کے بعد میرے اپنے کمرے کی باری آئے گی۔ آج کل گرمیاں چل رہی ہے تو بہت دھول آتی ہے اور جلدی جلدی پورے کپڑے نکالنے ہوتے ہیں۔ بیڈ شیٹ تو ایسی جم جاتی ہے جیسے دھول اس بول رہی ہو کہ مجھے اس پر ہی بیٹھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کو مشین میں ڈالوں گی اور یہ پھر چالو ہوگی۔ دھلی ہوئی بیڈ شیٹ پھر میں لگا دوں گی۔ اب آئے گی میرے کمرے کی باری۔ امی کے کمرے کے بعد اب میرے کمرے کی۔ میرا بیڈ شیٹ ماشاءاللہ بڑا ہے، اس پر بھاری والا بیڈ شیٹ بچھانا بڑا ہی مشکل ہے۔ 4 دن میں ہی یہ رونق کھو دیتی ہے۔ بیڈ شیٹ نے تو سوچا میں نے اسے بھی آرام دینا چاہیے، واشنگ مشین کی سیر کرائی جائے۔ بیڈ شیٹ کو دھونا سکھانا تھوڑا ہمت کا کام ہوتا ہے، لیکن صاف ستھرے بستر کی تازگی اور سکون کے آگے یہ محنت کچھ بھی نہیں لگتی۔ ناشتے اور چکن فرائی کے ہنگامے کے بعد کچن کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ اب وقت ہے اس میدان جنگ کو دوبارہ چمکانے کا۔ چکن فرائی ہو گیا، کپڑے مشین میں چلے گئے، لیکن اب ذرا میرے کچن کا حال تو دیکھیے، ہر بکھرا ہے۔ چائے کے نشانات گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں ابھی طوفانی ناشتہ ہوا ہے۔ سب کے کچن کا حال ایسے ہی ہوتا ہے نا جب ناشتہ بنتا ہے۔ یہاں پہ میں نے گوشت کو بھی نکال کے رکھ دیا ہے، تو پہلے چائے کے ڈبے، چولہا، برتن صاف کر کے فٹافٹ بنا دیر کیے یہ دلکش صفائی کے بعد میرا کچن ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یہاں کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ دیر پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ کچن کی چمک دمک کے بعد اب باری ہے گارڈن، یعنی میرے چھوٹے سے آنگن میں چند خوبصورت پودوں کی۔ تپتی دھوپ اور تیز گرمی میں پودوں کو پانی دینا کسی نعمت سے کم نہیں۔ کچن کی حالت سدھار کر اب باری ہے میرے پیارے پودوں کی۔ باہر نکلی تو دیکھا کہ سورج میاں آج پورے غصے میں ہیں اور دھوپ بہت تیز ہے، لیکن جیسے ہی میں نے پانی کا پائپ کھولا فضا ہی بدل گئی۔ پانی کی ٹھنڈی دھار اور پودوں کی وہ مسکراہٹ، سچ پوچھے تو میں خود بھی بچی بن گئی۔ اچھال اچھال کر پانی ڈالنے میں جو مزہ آ رہا ہے، اس مزے نے تو شدید گرمی کا احساس ہی ختم کر دیا۔ پودے بھی جیسے نہا دھو کر مسکرا رہے ہیں اور میں بھی اسی ٹھنڈک میں نہال ہو رہی ہوں۔ تپتی دھوپ میں پائپ کی وہ کھینچا تانی اور پھر پودوں پر پانی ڈالتے ہوئے آنگن کا پانی سے بھر جانا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں بارش ہو گئی ہو۔ پودے تو ایسے جھوم رہے تھے جیسے برسوں بعد نہائے ہو، اور سچ پوچھو تو ان کو دیکھ کر دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ویسے بھی مجھے نہانے تو جانا ہے، سوچا کیوں نہ اس ٹھنڈے پانی سے ہی تھوڑی سی شروعات کی جائے۔ دھوپ کی شدت میں پانی کی چھینٹیں اور اپنا تھک جانا، اوف کیا ہی سکون ملا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری تھکن اسی پانی کے ساتھ ہی بہہ گئی ہو۔ آج کا دن واقعی بہت مصروفیت لیکن خوشگوار گزرا۔ میں نے کوشش کی اپنی ڈیلی روٹین کے وہ تمام چھوٹے چھوٹے لمحے آپ کے ساتھ شیئر کروں جو میری زندگی کا حصہ ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو، یہ بھاگ دوڑ گھر کو سنوارنے کی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے پیارے سے کمنٹس کا مجھے شدت سے انتظار رہتا ہے، کیونکہ میں ہر کمنٹس خود پڑھتی ہوں اور وہ مجھے بہت حوصلہ دیتے ہیں۔ اب چاہوں گی اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔